دیکھیے، جب تک آپ منہ دکھائی میں ایک عدد ہیرے کی انگوٹھی نہیں دیں گے تب تک میں اپنا چاند سا مکھڑا آپ کو نہیں دکھانے والی، شان سے چہک کر بولی اور گھونگھٹ سے ہاتھ باہر نکالا۔ اسے شادی کا بہت شوق تھا۔ 12ویں جماعت میں فیل ہوئی تو گھر والوں نے اس کی شرارتوں سے تنگ آ کر شادی کر دی، مگر بجائے ہیرے کی انگوٹھی کے ایک پیپر اس کے ہاتھ میں آیا تھا۔ وہ سمجھی شاید جائیداد کے کاغذات ہیں، مگر پیپر تو کالج میں ایڈمیشن کے تھے۔ سامنے بیٹھے دلہے کو دیکھ کر اس کی چیخ نکلی، کیونکہ یہ تو اس کا خڑوس سر آج شان سے اور اس کی سہیلیوں کا فرسٹ ایئر کا رزلٹ آنے والا تھا۔ وہ لڑکیاں سبھی کلاس میں بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی۔ شان سے کہنے لگی، میں نے تو درود تنجینہ پڑھنے کی منت مان رکھی ہے۔ جب میں پاس ہو جاؤں گی تو میں شکرانے کے نفل بھی پڑھوں گی اور درود تنجینہ بھی پڑھوں گی۔ دادی نے کہا تھا کہ وہ میرے پاس ہونے پر سوجی کے لڈو بنا کر محلے میں بانٹیں گی۔ شانزی کی بات سن کر عالیہ نے بامشکل اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ تمہارا پاس ہو جانا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ شانزی نے برا منایا تھا۔ میں اتنی نالائق ہوں کیا جو تم اس طرح سے بات کر رہی ہو؟ اسے ایک دم غصے میں آتا دیکھ کر عالیہ گھبرا گئی تھی۔ کہنے لگی، نہیں نہیں، میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا۔ دراصل تم پورا سال شرارتیں ہی کرتی رہی، سبھی ٹیچرز کو تنگ کیے رکھا، خاص طور پر سر آصف کو تو تم نے بہت ہی زیادہ تنگ کیا ہے۔ تمہاری شرارتوں سے سب سے زیادہ وہی تنگ ہے۔ عالیہ کے کہنے پر شانزی نے سر جھکا لیا تھا۔ آج مجھے اپنی ساری غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے، اپنے سارے گناہوں کی یاد آ رہی ہے۔ اب میں اللہ سے سچے دل سے توبہ کروں گی، معافی مانگوں گی۔ بس ایک بار میں پاس ہو جاؤں، دیکھ لینا میں سارے برے کام چھوڑ دوں گی۔ وہ اس وقت آنکھیں بند کر کے ہاتھوں کو دعاؤں کے انداز میں اٹھا کر زور زور سے بولے جا رہی تھی۔ دیکھنے میں وہ بالکل مولانی بیوی لگ رہی تھی۔ سبھی لڑکیاں الرٹ ہو کر کھڑی ہو گئی تھی، کیونکہ سر آصف کمرے میں آ چکے تھے۔ عالیہ نے شانزی کو ٹھونکا بھی دیا، مگر شانزی تو دوسری دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ اگر آپ کی مراد پوری ہو گئی ہو تو اپنی آنکھیں کھولے اور سبق کی طرف دھیان دے۔ یہ آواز کوئی جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ اسے ذرا سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے ہی سر آصف کھڑے تھے، جو اسے غصے سے گھور رہے تھے۔ یہ لڑکی تو نیرا ڈرامہ ہے، ہر روز اس کی کوئی نہ کوئی عجیب حرکت ہی سامنے آتی ہے۔ اس وقت دیکھو کیسے نیک پروین بنی ہوئی ہے۔ سر آصف اسے بہت چڑھتا تھا، ابھی بھی غصے سے اس کو گھورے جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے گھبرا کر اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ سر آپ کب آئے؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ بجائے سلام کرنے کے وہ انہی سے سوال کرنے لگی تھی۔ ان کا دماغ تو غصے سے گھوم ہی گیا تھا۔ بامشکل انہوں نے خود کو کچھ سخت کہنے سے باز رکھا تھا۔ جس وقت آپ وجد کی کیفیت میں تھی، آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ ویسے جان سکتا ہوں کہ اتنے شد و مد سے اللہ سے کیا مانگا جا رہا تھا؟ سر آصف کی بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرائے تھے۔ آج ہمارا رزلٹ ہے نا، تو پاس ہونے کی دعا مانگ رہی تھی۔ شانزی کی بات پر ان کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ کامیابی صرف دعاؤں سے ملتی ہے؟ جی سر، ہمارے خاندان میں کتنی ہی ایسی مثالیں ہیں۔ میری چچا زاد کزن نے پیپر بالکل خالی چھوڑ دیا تھا، مگر پھر بھی وہ پورے 33 نمبر سے پاس ہو گئی تھی۔ اور میری ایک ماموں زاد، وہ تو پیپر میں صرف گانے لکھ کر آئی تھی، اسے تو کچھ آتا جاتا تھا ہی نہیں، مگر وہ بھی اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی۔ اور تو اور میرا ایک کزن، وہ اس دن پیپر دینے گیا ہی نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کے 100 میں سے 90 نمبر تھے۔ وہ پرجوش ہو کر اسے اپنے کزنز کی کارستانیاں سنا رہی تھی، جنہیں سن کر وہ سختی سے لب بھینچے کھڑا تھا۔ باقی لڑکیاں اپنی ہنسی روکنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ شان سے ارد گرد سے بے خبر ہو کر اپنی ہی بولے جا رہی تھی۔ میری شان سے آپ خیالی دنیا سے باہر نکل آئیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ کامیابی صرف انہی لوگوں کو ملتی ہیں جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اور جو محنت کرتے ہیں۔ بغیر محنت کے انسان کو کچھ بھی نہیں ملتا، اور جو انسان محنت کرنا نہیں جانتا وہ دوسروں سے پیچھے رہ جاتا ہے، کیونکہ محنت کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ پورا سال میں آپ کو یہی کہتا رہا کہ آپ پڑھائی پر توجہ دیں، مگر آپ کا سارا دھیان شرارتوں کی طرف اور باتوں کی طرف رہا ہے۔
اور اب آخر پر آ کر آپ مولانی بیوی بن گئی ہے، جیسے یہ دعائیں آپ کو پاس کروا دیں گی۔ اگر پیپر میں کچھ لکھا ہی نہیں ہے تو آپ کو کامیابی کیسے ملے گی؟ آپ بتائیں کس چیز کا نمبر دے گا ایگزامز آپ کو؟ ارے سر، میں نے کتنی ہی آپ کو مثالیں دی ہیں، ان لوگوں نے بھی تو نفل مانے تھے، روزے رکھے تھے اور دیکھیں کیسے پاس ہو گئے۔ وہ میں بھی پاس ہو جاؤں گی، میں نے پھر بھی کچھ نہ کچھ آدھا ادھورا پیپر دیا تو ہے، میرا اللہ میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ بیٹھ جائیں۔ سر اسے بیٹھنے کو بول کر اپنی کتاب کھول کر کلاس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا اور انہیں اگلا لیکچر دینے لگا تھا۔ جیسے ہی 10 ہوئے تو سب سے پہلے شانزے کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ سر، اب رزلٹ آ گیا ہوگا، آپ سب سے پہلے میرا رزلٹ چیک کریں۔ ہاں، جیسے آپ نے تو بہت بڑا مارکا سر انجام دیا ہے نا، آپ کی کامیابی سے ہمارا سر فخر سے بلند ہو جائے گا، وہ ڈانٹتے ہوئے بولا تھا۔ شانزے کا منہ بن گیا۔ جیسے ہی سر آصف کمرے سے نکل کر باہر گئے تو عالیہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ یہ تم کیا نان سٹاپ بولے جاتی ہو؟ شکر کرو سر کو غصہ نہیں آیا، میں نے تمہیں کتنا بری طرح سے ڈانٹتے، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ تم پھر منہ بنا کر بیٹھ جاتی اور پورا دن روتے ہوئے گزار دیتی۔ اسی وقت مس صبا کمرے میں آ گئی تھی۔ چلو لڑکیوں، بتاؤ اپنا اپنا رول نمبر۔ ایک ایک کر کے انہوں نے سب لڑکیوں کا رزلٹ چیک کیا تھا۔ آدھی لڑکیاں پاس ہو گئی تھی اور آدھی لڑکیوں کی سیپلیں آئی تھی۔ مس صبا کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ کتنی محنت کی ہے میں نے تم لوگوں پر، سیپلی بھی میری ہی سبجیکٹ میں لی ہے، جبکہ میں نے کتنی محنت سے سب کو پڑھایا ہے۔ اب میڈم کو میں کیا جواب دوں گی؟ وہ تو یہی سمجھے گی کہ میرے پڑھانے میں کوتاہی ہوئی ہے۔ اب انہوں نے شانزے کا رول نمبر لیا تھا۔ تم سے تو مجھے پوری امید ہے کہ تم سارے سبجیکٹ میں ہی فیل ہوئی ہوگی۔ شانزے کا منہ بن گیا تھا۔ نہیں میم، ایسی کوئی بھی بات نہیں، اب میں نے کچھ پیپرز اچھے بھی دیے ہیں، بالکل خالی کوئی پیپر چھوڑ کر نہیں آئی۔ چلیں اب تو یہ رزلٹ دیکھ کر پتہ چل جائے گا۔ وہ سب کو تنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی اور ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب شانزے سبھی سبجیکٹ میں پاس ہو گئی تھی۔ گو کہ اس کے نمبر صرف معمولی سے ہی تھے، مگر اس کا سبھی سبجیکٹ میں پاس ہونا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ شانزے تو خوشی سے دھمال ڈالنے لگی تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ میں پاس ہو جاؤں گی۔ چھٹی کا وقت ہو گیا تھا۔ شانزے خوشی خوشی گھر جانے کو تیار ہو رہی تھی۔ آج تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی اور زور سے کسی سے جا ٹکرائی تھی اور اسے اپنے ساتھ لے کر زمین بوس ہو گئی۔ ہائے اللہ، دیکھ کر نہیں چل سکتے کیا؟ ایسے لگ رہا جیسے کسی دیوار سے میں نے ٹکر ماری ہے۔ وہ اپنا سر سہلاتے ہوئے سر اونچا کر کے بولی تھی۔ جب سامنے نظر پڑی تو اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ سر آصف تھے۔ اس وقت اپنی کمر پر ہاتھ رکھے غصے سے وہ شانزے کو گھورے جا رہے تھے۔ اب میرے اوپر سے ہٹو، کب تک یوں ہی پڑی رہو گی؟ آس پاس جو لڑکیاں گزر رہی تھی وہ حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ تو اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شانزے اٹھنے لگی تو اس کا دوپٹہ سر آصف کی گھڑی میں پھنس گیا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ اس کے اوپر جا گری تھی، اتنے زور سے کہ آصف کے منہ سے کراہ نکل کر رہ گئی۔ لڑکی، ہٹو پیچھے، کیا اپنا اور میرا تماشا لگا رکھا ہے یہاں پر؟ جو لوگ کھڑے ہیں نا وہ کیا کہیں گے؟ اپنا نہیں تو کم از کم دوسرے کی عزت کا ہی تو خیال کرنا سیکھو۔ وہ شانزے کو بری طرح سے جھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ شانزے کو یکدم ہی اپنی بے عزتی کا احساس ہوا تھا۔ وہ شرارتی تھی، جذباتی تھی اور کسی سے لڑائی کرتی تھی، مگر آج تک وہ کسی لڑکے کے اتنا قریب نہیں آئی تھی اور نہ ہی کبھی کسی لڑکے کے ساتھ اس حد تک فری ہوئی تھی۔ وہ تو لڑکوں سے زیادہ بات ہی نہیں کرتی تھی۔ اب جب لڑکیوں کی آنکھوں میں اپنے لیے عجیب سے شک کے رنگ دیکھے تو وہ بری طرح سے سٹپٹ آ گئی تھی۔ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ سر آصف اس کو گھورنے لگا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی بے شرم اور بدلحاظ لڑکی بھی ہو۔ دیکھ کر چلا کرو، لڑکیوں کو محتاط ہونا چاہیے، انہیں اپنی عزت کا خیال رکھنا آنا چاہیے۔ اسے جھاڑتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تو وہ منہ بنا کر اپنی وین میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ اسی بارے میں سوچتی رہی، مگر ہمیشہ کی طرح جلدی اس بات کو بھول بھال گئی اور پھر
گھر آ کر اس نے اپنے سبھی گھر والوں کو خوشی میں شامل کیا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس حویلی میں سب سے چھوٹی تھی، سب کی لاڈلی بھی تھی۔ حویلی میں جتنی بھی لڑکیاں لڑکے تھے وہ سبھی شادی شدہ تھے، اپنی اپنی زندگی میں مگن تھے۔ اس حویلی میں اس کے 2 چچا رہتے تھے، ان کے بچے شانزے سے بڑے تھے اور جو تایا تھے ان کے بچے پاکستان سے باہر اپنی فیملی کے ساتھ سیٹل تھے۔ وہ سبھی شادی شدہ تھے۔ جب کبھی سب لوگ حویلی میں اکٹھے ہوتے تو خوب ہی رونق لگتی تھی۔ شانزے اکیلی ہی پوری حویلی میں ادھم مچائے رکھتی تھی، کبھی اپنے ملازموں کو تنگ کرتی تو کبھی گھر کے باقی افراد کو۔ سبھی اس کی شرارتوں سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ جمیلہ کم پڑھی لکھی خاتون تھی، انہوں نے جب اس حویلی میں قدم رکھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ ان کی کم تعلیم ان کے لیے اس قبیلے میں تانا بن کر رہ جائے گی۔ انہوں نے اپنی اس خامی پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، اپنے سگڑپن، خوش اخلاقی، سلیقے کے پیچھے اس خامی کو چھپانا چاہا، مگر پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے ان کی یہ خامی سب کے سامنے عیاں ہو ہی جاتی۔ ان کی جیٹھانیاں بات بات پر احساس دلاتی کہ وہ پڑھائی کے معاملے میں ان سے پیچھے ہے۔ ایک ساس اور شوہر تھے جن کا ان کے ساتھ اچھا رویہ تھا، انہوں نے کبھی انہیں کسی بات کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ اور پھر جب شانزے بچپن سے ہی شرارتوں میں مصروف رہتی، پڑھائی میں بہت نالائق تھی، اس کی تائیاں اس بات پر بہت ہنستی جب بھی جمیلہ بیگم شانزے کو ڈانٹتی کہ اسکول کا کام کرو، ٹیوشن وقت پر جاؤ، اور وہ چھٹیاں کر لیتی، بہانے بناتی۔ اکثر اسکول سے بھی اس کی شرارتوں کی شکایتیں آتی کہ وہ سبھی بچوں کو تنگ کرتی ہے، مارتی ہے، پڑھائی میں بھی اچھی نہیں ہے۔ تب سبھی اس کا مذاق اڑاتے کہ وہ اپنی ماں پر گئی ہے، تبھی تو پڑھائی سے کوسوں دور رہتی ہے۔ جمیلہ بیگم یہ نہیں چاہتی تھی کہ جو کچھ انہیں سہنا پڑا ان کی بیٹی کو بھی سہنا پڑے، تبھی تو وہ اس پر سختی کرتی تھی، مگر ان کی یہ سختی بھی کسی کام نہیں آئی تھی۔ نہ وہ شانزے میں پڑھائی کے شوق کو اجاگر کر سکی اور نہ اسے حویلی کے باقی بچوں کی طرح ذہین و فطین بنا سکی، اور اس بات پر انہیں ہمیشہ ملال ہی رہا کہ اگر شانزے بھی لائق فائق ہوتی تو ان کا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ مگر شانزے بھی نازادیوں کی عادی تھی، انہیں بھی سب گھر والے پڑھائی کی افادیت بتا بتا کر تھک چکے تھے، مگر ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ اب جیسے تیسے کر کے شانزے فرسٹ ایئر تک پہنچ چکی تھی، مگر اس نے بالکل عام سے سبجیکٹس رکھے تھے۔ کتنا دل چاہتا تھا جمیلہ بیگم کا کہ ان کی بیٹی ڈاکٹر بنے یا اچھے سبجیکٹس لے کر پڑھائی کر کے کسی قابل بنے، مگر شانزے نے ان کے خوابوں کو شکستہ چور کر دیا۔ اللہ نے شانزے کے علاوہ کسی اور اولاد سے بھی نہیں نوازا تھا، ورنہ اپنا یہ شوق وہ دوسرے بچوں سے پورا کر لیتی۔ یوں اب وہ سب کے تانے سننے پر مجبور تھی۔ شانزے نے اپنی کامیابی کو بہت سیلیبریٹ کیا تھا، سبھی نے اس کا مذاق اڑایا کہ اتنے کم نمبروں سے پاس ہو کر تو تم شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے، مگر وہ شانزے تھی، ڈھٹائی سے کہنے لگی کہ مجھے پڑھ لکھ کر کون سا آفیسر بننا ہے، شادی کر کے اپنا گھر بسانا، اور ویسے بھی میرے باپ کے پاس اتنا روپیہ پیسہ جائیداد بزنس سب کچھ تو ہے، کیا ضرورت ہے مجھے پڑھ لکھ کر اپنی خوبصورتی کو بھی ضائع کرنے کی؟ جو مجھے چاہیے ہوگا میں اپنے باپ سے لے لوں گی، اور بعد میں تو میرے سارے خرچے میرا شوہر ہی اٹھائے گا۔ شانزے کی ایسی کھلی باتوں پر جمیلہ بیگم منہ چھپانے لگتی اور باقی سب ہنسنے لگتی۔ تب اس کی تائی طنزیہ انداز میں کہتی، ماں خود پڑھی لکھی نہیں تھی، اچھائی برائی کی سمجھ نہیں تھی، اس لیے اپنی بیٹی کی بھی اچھے سے تربیت نہیں کر سکی۔ دیکھو تو کیسے سب کے سامنے منہ پھاڑ کر اپنی شادی کی اور ہونے والے شوہر کے بارے میں باتیں کر رہی ہے، تو اس میں برا کیا ہے تائی جان؟ ہر لڑکی کی ایک نہ ایک دن شادی ہوتی ہے، اسے اپنے گھر جانا ہی ہوتا ہے۔ اگر میں نے اپنی شادی کی بات کر دی تو اس میں کیا برائی ہے؟ میں نے کون سا اپنی پسند کا اظہار کیا ہے؟ کون سا میں کسی کے لیے گھر سے بھاگ کر جا رہی ہوں جو آپ اس طرح سے مجھے شرم دلانے کی کوشش کر رہی ہے؟ تم اٹھو یہاں سے شانزے، کچن میں چلو، مجھے کام میں ہاتھ بٹھاؤ۔ امی حویلی میں باقی بھی تو لڑکیاں ہیں، آپ انہیں بھی یہ بات کہہ سکتی ہیں، اور ویسے بھی اتنے ملازم کس لیے رکھے گئے ہیں، اور تائی جان اور چچی جان بھی تو ہیں، وہ دونوں تو کوئی کام نہیں کرتی،
اور ایپا جو ساتوں دن کچن کے کاموں میں ہلکان ہوتی رہتی ہے۔ جمیلہ بیگم اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے اٹھا کر لے کر گئی تھی۔ تائی کے ماتھے پر تیوریوں کے بل پڑ گئے تھے۔ وہ غصے سے اچھلتی شانزے کی پشت کو گھورنے لگی تھی۔ جمیلہ بیگم کہنے لگی، کوئی خدا کا خوف کیا کرو، سوچ سمجھ کر بات کیا کرو۔ جوان لڑکیوں کی اس طرح بے باک نہیں ہونا چاہیے، بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ تمہاری یہ عادت کل کو تمہیں بہت بڑی مشکل میں ڈالے گی۔ شانزے نے جیسے ناک پر سے مکھی اڑائی تھی۔ امی آپ بھی نا ان باتوں کی وجہ سے پریشان ہوتی رہتی ہیں جو ابھی تک وقوع پذیر ہوئی ہی نہیں، بس سوچ سوچ کر خود کو بھی ہلکان کرتی رہتی ہیں اور مجھے بھی۔ آپ دیکھ لیجئے گا مجھے زندگی میں کتنی خوشیاں ملیں گی۔ میں کسی کے ساتھ برا نہیں کرتی، بس شرارتیں ہی تو کرتی ہوں، ہلکا پھلکا تنگ کرتی ہوں، مذاق کرتی ہوں، اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ سب لوگ میری اتنی بے ضرسی شرارتوں کو اتنا برا کیوں مناتے ہیں۔ وہ منہ پھلا کر بولی۔ جمیلہ بیگم کو اپنی بیٹی پر پیار آ گیا تھا۔ بیٹا زمانہ بہت خراب ہے اور تم بہت معصوم ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو، کوئی تمہاری معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ حویلی میں اور لڑکیوں کو بھی دیکھو، کتنے سوبر طریقے سے رہتی ہیں، اپنے آپ میں مگن رہتی ہیں، اور تم بچوں کے ساتھ گلی میں کھیلتی ہو، ابھی بھی بچوں کی طرح کہکہ لگاتی ہو، درختوں پر چڑھتی ہو۔ بیٹا تمہاری یہ باتیں دیکھ کر سبھی لوگ بہت ہی زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ تمہیں کیا پتہ مجھے کیا کچھ سننے کو ملتا ہے۔ او ہو امی، آپ مجھے اب بور کر رہی ہیں۔ یہی تو زندگی ہے، زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی آپ ہی تو کہتے ہیں کہ کل کو پتہ نہیں مجھے کیسا سسرال ملے، کیسا ماحول ملے، اس لیے مجھے جتنا انجوائے کرنا ہے نا کرنے دے۔ وہ کہاں باز آنے والی تھی۔ شام کو پھر سے وہ گلی میں چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنے جا رہی تھی، تب اس کی دادی نے دیکھا تو غصے سے اسے بری طرح ڈانٹ دیا تھا۔ ارے لڑکی ہوش کرو کچھ، اتنی بڑی ہو گئی اور ابھی تک عقل نہیں آئی۔ گلی سے کتنے لوگ گزر رہے ہیں، وہ تمہیں کس نظر سے دیکھ رہے ہوں گے۔ او ہاں دادی، یہ تو میں نے واقعی غلط کیا، مجھے گلی میں نہیں کھیلنا چاہیے تھا۔ چلو بچوں آؤ ہم لوگ چھت پر کھیلتے ہیں۔ اب وہ سبھی بچوں کو لے کر چھت پر چلی گئی تھی۔ ایک بار پھر سے جمیلہ بیگم نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا بی جان، آپ اسے سمجھاتی کیوں نہیں ہیں؟ اس پر غصہ کریں، اسے ڈانٹیں۔ میرے تو کہنے سننے میں نہیں ہے یہ لڑکی، اسے تھوڑی عقل سکھائیں، اسے سمجھائیں کہ اپنی پڑھائی کو مکمل کرے، پڑھے لکھے گی تو زندگی میں اسی کے کام آئے گا۔ یہ ڈگریاں، یہ ہنر انسان کے کام آتے ہیں۔ ہاں بہو، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں اسے سمجھاؤں گی۔ فرسٹ ایئر میں معمولی سے نمبر لینے کے بعد شانزے نے سب کو باتیں بنانے کا موقع دے دیا تھا۔ سبھی کزنز اٹھتے بیٹھتے مذاق اڑاتے تو جمیلہ بیگم نے شانزے کے لیے ٹیوشن کا انتظام کر دیا تھا۔ ان کے محلے میں ایک لڑکی تھی جس نے ایم اے کیا تھا، وہ اب بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، ساتھ ہی ایک اسکول میں بھی استاذی کے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ اس کی ماں بیمار تھی، اپنی ماں کے علاج معالجے اور خرچے کے لیے وہ اتنی محنت کر رہی تھی، اس لیے جمیلہ بیگم نے اسی کو ہی شانزے کو پڑھانے کے بارے میں سوچا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ شانزے کو عقل کی باتیں بھی سکھائے گی، مگر اس نے چند دنوں میں اس کی ناک میں دم کر دیا تھا۔ وہ بیچاری دونوں ہاتھ اٹھا کر گھر سے چلی گئی تھی۔ میں اس لڑکی کو نہیں پڑھا سکتی، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک کے بعد ایک کتنے ہی ٹیوٹرز گھر میں آئے، مگر شانزے نے سب کو ہی بھگا دیا تھا۔ وہ نہ ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھتی اور نہ پڑھائی کرتی۔ کالج میں وہ صرف سروا آصف کے ہی قابو میں تھی، ورنہ سبھی ٹیچرز تو جیسے اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے تھے۔ اب سیکنڈ ایئر کے پیپرز بھی ہونے والے تھے، سبھی لڑکیاں ہر وقت اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی، مگر ایک شانزے تھی جسے ابھی بھی صرف فیشن، شرارتیں اور گھومنا پھرنا ہی پسند تھا۔ عالیہ نے اسے بہت کہا کہ کم از کم اب تو پڑھائی کر لو، پیپرز میں صرف 1 مہینہ رہ گیا، مگر اس نے ناک پر سے مکھی اڑائی تھی۔ ارے پچھلی بار تو میں پاس ہو گئی تھی نا، اس بار بھی پاس ہو جاؤں گی۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ تم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوگی۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن تبھی مل سکتا ہے اگر تمہارے نمبرز اچھے ہوں گے،
عالیہ نے اسے احساس دلانا چاہا۔ ارے یار، میرے ابو کا پیسہ کس دن کام آئے گا؟ پیسہ تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی پہلی بات یہ ہے کہ مشکل یہ ہے کہ میرے گھر والے مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوائیں۔ میرے گھر والے بہت پرانے خیالات کے مالک ہیں۔ کالج تک تو ٹھیک تھا، مگر یونیورسٹی میں تو سب کہتے ہیں کہ کوئی ایجوکیشن ہے، اور میری دادی نے اگر یہ سنا کہ وہاں پر لڑکے بھی ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ تو میری جان لے لیں گے، مگر کبھی بھی مجھے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو پھر تم کیا کرو گی؟ کیا آگے پڑھائی نہیں کرو گی؟ عالیہ نے پوچھا۔ پڑھائی تو صرف بہانہ ہے اس حویلی سے، اس گھٹے ہوئے ماحول سے دور رہنے کا۔ مجھے تو بس گھومنے پھرنے کا شوق ہے۔ کالج تو میں گھومنے پھرنے کے لیے آتی ہوں، اور یونیورسٹی بھی میں گھومنے پھرنے کے لیے ہی جاؤں گی۔ پڑھائی کس نے کرنی ہے؟ ان روکھی پھوکی کتابوں میں کیا رکھا ہے؟ زندگی کا سارا حسن تو ان کتابوں سے باہر ہے۔ ان کتابوں میں تو صرف سر درد ہے۔ کوئی ایسے ادارے کو دیکھیں گے جس میں صرف لڑکے ہی زیر تعلیم ہو، وہاں پر مجھے ایڈمیشن مل جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ ابو اس بات پر انکار نہیں کریں گے۔ تو تم کچھ پڑھ تو لو۔ عالیہ نے اسے ایک بار پھر سے ٹوک دیا تھا۔ تم بار بار مجھے پڑھائی کے بارے میں مت کہا کرو، میرے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ پتہ نہیں کیسے تم لوگ پورا دن یہ کتابیں لے کر بیٹھے رہتی ہو۔ ہمت ہے تم لوگوں کی۔ وہ منہ بنا کر بولی، جو عالیہ کو بہت زہر لگی تھی۔ اب ایک مہینہ بھی ختم ہو گیا تھا، پیپرز شروع ہو گئے تھے، مگر شانزے کا وہی عالم تھا۔ ارے لڑکی، تمہارے پیپرز میں صرف چند دن رہ گئے ہیں، تم ایک دن بھی کتاب کھول کر بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا۔ آخر پیپرز میں کیا لکھو گی؟ شانزے لاپرواہی سے سج دھج کر کھڑی تھی۔ میں پاس ہو جاؤں گی، بہت لائق ہوں میں، جو ایک بار پڑھ لیتی ہوں نا وہ مجھے ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ مجھے باقی کزنوں کی طرح رٹے لگانے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے اس کی ضرورت ہے۔ بس ایک نظر کتاب کو دیکھوں گی تو سب کچھ مجھے یاد ہو جائے گا۔ ہاں، جیسے تم تو بہت ذہین و فطین ہو، ہے نا؟ دادی تنزیہ کہتی۔ ارے دادی، آپ بھی میرے دشمنوں کے ساتھ مل گئی ہیں، مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ وہ جذباتی انداز میں تقریر کرنے لگی تو دادی بامشکل اسے ہاتھ جوڑ کر خاموش کرواتی۔ دیکھو میری نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، تم جاؤ یہاں سے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ شانزے اچھلتی کودتی وہاں سے واپس آ گئی تھی۔ پیپرز کے بعد وہ ماں کے سر ہو گئی تھی۔ امی، مجھے نانو کے گھر جانا ہے۔ جب تک میرا رزلٹ نہیں آ جاتا یہ چند مہینے میں نانی کے گھر ہی رکوں گی۔ مگر کیوں بیٹا؟ اتنے دن تک وہاں پر رہنے کی کیا تک بنتی ہے؟ اور اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ وہاں جا کر بھی تم نے اپنی شرارتوں سے باز نہیں آنا۔ بیٹا، تمہاری مامیوں کو یہ سب پسند نہیں ہے، اور تمہارے ماموں بھی غصہ کریں گے کہ میں نے تمہیں بالکل کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ ارے امی، آپ کو مجھ پر اعتبار ہونا چاہیے، میں کوئی شرارت نہیں کروں گی، کسی کو کچھ بھی نہیں کہوں گی، بس ایک بار مجھے نانو کے گھر جانے دے۔ مگر شانزے کے ابو نے اس بات پر صاف انکار کر دیا تھا۔ بیٹا، میں نے تمہاری ہر بات مانی ہے، جو تم نے کہا وہ کیا، مگر اب میں تمہیں کسی گھر رہنے کے لیے اجازت نہیں دوں گا۔ جوان بچیوں کو کسی کے گھر نہیں بھیجنا چاہیے، آج کل کا ماحول نہیں ہے۔ وہ تو حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ ابو، وہ میرا ننیال ہے، میرے ماموں کا گھر، اس گھر میں ایسا کیا ہے جو مجھے وہاں پر جانے کی اجازت نہیں دے سکتے؟ بس بیٹا بحث مت کیا کرو، جس بات سے ایک بار منع کر دوں اس بات سے منع ہو جایا کرو۔ جوان بیٹیوں کی ذمہ داری بہت بھاری ہوتی ہے۔ اس وقت شانزے منہ پھلا کر اپنی بالکونی کے جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت سبھی لوگ اپنے اپنے کمروں میں اور کچھ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ جمیلہ بیگم ہمیشہ کی طرح کچن میں کھانا بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ ملازم بھی کسی نہ کسی کام میں مصروف تھے۔ سعد اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑا تھا۔ 2 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی شادی پسند سے کی تھی، مگر شادی کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کی بیوی کا نام حنا تھا، جو بہت نکچڑی اور ضدی تھی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے وہ سعد سے ناراض ہو کر اپنے گھر گئی ہوئی تھی۔ سعد کو اس سے ملنے کا، بات کرنے کا بہت دل چاہ رہا تھا، مگر وہ نہ اس کی کال اٹھا رہی تھی نہ میسج کا جواب دے رہی تھی۔
سعد اداس پریشان سا اپنی بالکنی میں کھڑا تھا جب اس کی نظر شانزے پر پڑی تھی، جو ارد گرد سے بے خبر ہو کر اب اپنی ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ جھولا جھولتے ہوئے آنکھیں بند کیے اس کے لب مسکرا رہے تھے، نہ جانے کون سے سپنوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ سعد کو اچانک اس میں دلچسپی محسوس ہونے لگی تھی۔ شانزے بات سنو، اس نے شانزے کو اونچا اونچا پکارا۔ جی سعد بھائی، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ اچانک سے وہ ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ ہاں، تم سے آؤ میرے کمرے میں، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ سعد کا کمرہ باقی کمروں سے الگ تھلگ تھا۔ شانزے کو ماں ہمیشہ کزن سے دور رہنے کو بولتی تھی، حالانکہ شانزے کے سبھی کزن شادی شدہ تھے اور اسے عمر میں کافی بڑے بھی تھے، مگر جمیلہ بیگم پھر بھی اسے یہی ٹوکتی تھی کہ کبھی بھی اپنے کسی کزن کے کمرے میں اکیلے مت جانا، نہ ہی ان سے بات کرنا۔ اس وقت شانزے کا بھی کسی سے بات کر کے دل ہلکا کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ اسے اپنے ابا پر غصہ آ رہا تھا تو دوسری طرف سعد بھی کسی ساتھی کی تلاش میں تھا۔ شانزے اس کے کمرے میں آئی، لاپرواہی سے دوپٹہ ایک کندھے پر تھا، دوسرے کندھے پر بال بکھرے تھے۔ وہ بہت حسین تھی۔ اس وقت بھی وہ لاپرواہ حلیے میں کسی کے بھی ہوش اڑانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ سعد نے جب اسے تنہائی میں اتنے قریب سے دیکھا تو بے خود سا ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ تم کتنی خوبصورت ہو شانزے، آج سے پہلے مجھے اس بات کا احساس نہیں ہوا۔ شانزے نے حیرت سے سعد بھائی کی طرف دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، شانزے نے حیرت سے کہا۔ تم ادھر آؤ میرے پاس، میں تمہیں بتاتا ہوں تم کتنی خوبصورت ہو اور تم اچانک سے مجھے کتنی اچھی لگنے لگی ہو۔ اس نے شانزے کو بازو سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا تھا اور محبت آمیز نظروں سے شانزے کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ کاش میں شادی کرنے سے پہلے ایک بار تمہیں غور سے دیکھ لیتا تو آج اس کمرے میں ہنا کے بجائے تم ہوتی۔ کیا ہوا؟ تم شرارتی ہو تو حسین بھی تو بہت ہو۔ تمہارے جیسی بیوی جس مرد کو ملتی ہے اس کی زندگی سنور جائے۔ اس کے چہرے کے اوپر جھکتے ہوئے بولا تو شانزے زور سے چلا پڑی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ سعد بھائی؟ اسے یوں ایک دم سے غصے میں آتا دیکھ کر سعد کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ تم زیادہ شریف مت بنو، مجھے اندازہ تم کس مزاج کی لڑکی ہو۔ جس طرح تم گلی میں کھیلتی ہو، بچوں کے ساتھ خود گرگٹے لگاتی پھرتی ہو، اسے اندازہ ہو جاتا کہ تم کس مزاج کی ہو۔ لڑکوں کو اپنے حسن سے سیراب کرتی پھرتی ہو، باہر تم کس کے لیے جاتی ہو؟ یہ سب کچھ مجھ سے اوجھل نہیں ہے۔ اب اگر میں نے تم سے کچھ رنگین پل بتانے کو بول دیا تو تم مولانی بی بی بن رہی ہو۔ چلو آؤ میرے پاس۔ اسے کھینچ کر بستر کی طرف لے کر جانے لگا تھا، جبکہ شانزے کے لیے سب کسی اچانک آفت سے کم نہیں تھا۔ وہ بری طرح خوف سے مبتلا ہو گئی تھی۔ اپنے ہی گھر میں اپنی چھت کے نیچے یہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا؟ اس نے اچانک سے سعد کو زوردار دھکا دیا تھا، نہ جانے اس میں اتنی طاقت کیسے آ گئی تھی۔ سعد لڑکھڑا کر بیڈ پر گر پڑا تو شانزے نے موقع غنیمت جانا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ابھی تھوڑی دور آئی تھی کہ کسی نے زور سے ٹکرا کے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے جمیلہ بیگم کھڑی تھی، جو حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اس وقت دوپٹے سے بے نیاز تھی اور چہرے پر اڑتی ہوئی ہوائیاں، بکھرے بال یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ وہ کسی سانحے سے گزر کر آئی ہے۔ انہوں نے شانزے کو بازو سے پکڑا اور اس کے کمرے میں لے کر آئے، دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ مجھے بتاؤ شانزے، یہ سب کیا ہے؟ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ کہیں تم نے کسی کے ساتھ کوئی غلط تو نہیں کیا؟ ماں کے اس طرح شکی انداز پر شانزے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ماں کے گلے سے لگی اور پھر روتے ہوئے ساری بات ماں کو بتائی۔ جمیلہ بیگم کا کلیجہ جیسے منہ کو آ گیا تھا۔ وہ اپنے آنسو ضبط کر کے کہنے لگی کہ تمہیں میں نے کتنی بار منع کیا تھا، اپنے کسی کزن کے کمرے میں مت جانا، ساتھ سے دور رہنا۔ مجھے اس کی نظروں میں ہوس نظر آتی ہے، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ مجھ سے غلطی ہوگی، انہوں نے مجھے بلایا تو مجھے لگا انہیں مجھ سے کوئی کام ہے۔ بیٹا اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ شانزی تو حیران ہوئی۔ کیوں ماں؟ انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے، غلط ارادے سے مجھے چھوا ہے، میری عزت پر حملہ کیا اور
یہ بات میں کسی کو مت بتاؤں؟ ابو کو تو بتاؤں گی۔ نہیں بیٹا، تم انہیں یہ بات نہیں بتاؤ گی، وہ غصے میں آ جائیں گے اور بات کا بتنگڑ بن جائے گا۔ بس اب تم اس بات کو یہیں پہ چھوڑ دو۔ اب میں جانوں میرا کام جانے، آج کے بعد تم ساتھ سے دور دور رہو گے۔ خبردار اگر میں نے تمہیں اس کے قریب دیکھا تو۔ اس واقعے نے شانزے کو بری طرح سے بدل کے رکھ دیا تھا۔ نہ اس کی پہلے کی طرح شرارتیں باقی رہی تھی اور نہ ہنسی مذاق، بلکہ اس نے جیسے سنجیدگی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ دادی جان اور باقی سب لوگ اسے دیکھتے تو حیران ہوتے۔ ارے تم اتنا بدل کیسے گئی ہو؟ تب وہ پھیکا سا مسکرا دی تھی۔ صرف جمیلہ بیگم تھی جو جانتی تھی کہ سچ کیا ہے۔ انہوں نے دبی زبان میں اپنے شوہر کے اس بارے میں بتایا تھا۔ وہ بھی پریشان ہو گئے تھے کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر آج ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو کل کسی اور کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ حویلی میں سبھی لڑکیاں ان کی بیٹیوں جیسی ہی تو تھی۔ جمیلہ بیگم اب اسی کوشش میں تھی کہ وہ شانزے کی شادی کر دے۔ ایک تو شانزے کو شادی کرنے کا شوق بھی تھا، دوسرا وہ پڑھائی سے دور بھاگتی بھی تھی۔ اب جو کچھ اس کے ساتھ حادثہ ہونے جا رہا تھا، اس نے جمیلہ بیگم کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ جلد سے جلد اسے محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتی تھی۔ حالانکہ ان کا ارادہ پہلے تو یہی تھا کہ وہ اسے خوب پڑھائیں گی، کسی قابل بنائیں گی، مگر اب انہوں نے اپنا یہ ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ اپنے شوہر سے اس خیال کا اظہار کیا تو کہنے لگے، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ شانزے کی شادی کر دی جائے۔ اپنے دوست سے بات کرتا ہوں، اس نے ایک ہفتہ پہلے بھی مجھے اس رشتے کی یاد دہانی کروائی تھی، مگر میں نے تمہاری وجہ سے اسے ٹال دیا کہ ابھی ہم لوگ ایسا کچھ نہیں سوچتے۔ شانزے کا بچپن میں ہی انہوں نے اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ رشتہ طے کر دیا تھا، اور یہ بات حویلی میں کسی نے بھی شانزے کو کبھی نہیں بتائی تھی۔ اس کی منگنی ہو چکی تھی اور وہ اس بات سے لا علم تھی، اور اب پس پردہ اس کی شادی کی تیاریاں کی جا رہی تھی، اور وہ اس بات سے بھی بے خبر تھی۔ جب رزلٹ آیا، ہمیشہ کی طرح نہ اس کی طبیعت میں بے چینی تھی اور نہ ہی جذباتی پن، بلکہ وہ خاموش تھی، اپنے رزلٹ کا انتظار کر رہی تھی، جیسے اسے پتا ہو کہ رزلٹ میں کیا آنا ہے، اور اس کی توقعات کے عین مطابق وہ بری طرح سے فیل ہوئی تھی۔ سب نے اس کا بہت ہی زیادہ مذاق اڑایا تھا۔ وہ بری طرح روئی تھی۔ اگر میں پڑھائی میں نکمی ہوں، نالائق ہوں، تو میرا کیا قصور ہے؟ سب لوگ مجھے باتیں سناتے رہتے۔ ماں نے بھی ساری زندگی باتیں سنی، اور میں بھی شاید مجھے خوش رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اس کے یوں رونے دھونے پر سبھی لوگ خاموش ہو گئے تھے، اپنی اپنی جگہ پر پریشان ہو گئے تھے۔ زندگی میں پہلی بار دائی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ یوں بھی وہ جان گئی تھی کہ اب وہ کچھ مہینوں میں اس گھر میں مہمان ہے، ہمیشہ کے لیے رخصت ہو کر جانے والی ہے۔ انہوں نے شانزے سے اپنی دشمنی اور نفرت مزید جاری رکھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ ارے میری بیٹی، ہم سبھی تم سے پیار کرتے ہیں، ہم تم سے نفرت نہیں کرتے۔ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ تم پڑھ لکھ کر کسی قابل بن جاؤ، اچھے نمبروں سے پاس ہوگی تو تمہارا ہی فائدہ ہے، اگلے سال تمہارا ایڈمیشن اچھی جگہ پر ہو جاتا۔ مگر اب تو تمہارے اماں ابا نے ارادہ ملتوی کر دیا، اب تو وہ تمہاری شادی کرنے کی تیاریوں میں ہے۔ شانزے رونا دھونا بھول کر تائی کی شکل دیکھنے لگے تھے۔ کیا میری شادی؟ وہ حیرت سے بولی۔ مگر امی ابو کا تو میری شادی کرنے کا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ تو یہ چاہتے تھے کہ میں پڑھائی مکمل کروں۔ ہاں، مگر اب ان کا ارادہ بدل گیا، اب وہ تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مگر یہ سب کب ہوا؟ وہ بے ساختہ خوشی سے چلائی تھی۔ اب یہ تو اپنی اماں سے ہی پوچھو، ہم کیا جانیں۔ وہ ہاتھ جھاڑ کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ سیدھا کچن میں آ گئی، جہاں پر جمیلہ بیگم کھانے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ اب وہ ایک دم سے جیسے پہلی والی شانزے لگنے لگی تھی۔ اماں، میری شادی ہو رہی ہے؟ وہ بے حد پرجوش ہو کر بولی تھی۔ ہاں، انہوں نے مختصر سا جواب دیا۔ کس کے ساتھ؟ وہ دوبارہ پرجوش ہو کر سوال کیا۔ جس کے ساتھ بھی ہوگی تم دیکھ لینا، پتہ چل جائے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ مصروف سے انداز میں بول رہی تھی۔ دیکھو شانزے، کماری لڑکیاں اس طرح کی باتیں نہیں کرتی، تمہیں بھی کتنی بار سمجھا چکی ہوں۔ اب جاؤ تم اپنے کمرے میں، مجھے میرا کام کرنے دو۔
جب شادی ہوگی تو تمہیں پتہ چل جائے گا سب کچھ، ابھی میرا دماغ مت کھاؤ۔ شان سے پرجوش سی ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے بہانے سے اپنی سبھی کزن سے پوچھا مگر کسی نے بھی اس معاملے میں اس کی مدد نہیں کی تھی۔ وہ جان ہی نہ سکی کہ اس کی شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے، اور پھر کچھ دن کے بعد ہی اس کے سسرال والے شادی کی تاریخ لینے کے لیے آئے تو اس دن جب جمیلہ بیگم نے اسے تیار ہو کر بلایا تو وہ خوشی سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ ہمیشہ سے وہ دلہن بننے کے خواب دیکھتی تھی۔ گزشتہ کچھ عرصہ اس نے انتہائی اذیت سے گزارا تھا۔ جو کچھ سعد نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ خوفناک خواب کی طرح اس کے ذہن سے چمٹ گیا تھا، مگر جلدی سعد کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ یوں بھی اس کی بیوی بھی حویلی میں واپس پلٹ کر آ گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس کا سعد کے ساتھ کبھی سامنا ہی نہیں ہوا۔ جب بھی کبھی آمنے سامنے ہوتے تو سعد وہاں سے کترا کر گزر جاتا۔ وہ شانسی کا شکر گزار تھا، اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی، ورنہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل تک نہ رہتا۔ شانسی کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سارے کپڑے، جویلری، ہر سب کچھ وہ اپنی مرضی کا لے۔ اس کے سسرال والے اکثر حویلی میں آتے رہتے تھے۔ اس کی ساس اسے اپنے ساتھ لے جا کر اس کی پسند کی شاپنگ کروانا چاہتی تھی۔ حالانکہ وہ لوگ گاؤں میں رہنے والے تھے مگر پھر بھی کافی پڑھے لکھے اور روشن خیال تھے۔ جمیلہ بیگم نے سختی سے منع کر دیا کہ آپ جو بھی لے آئیں گے وہ خوشی سے پہن لے گی۔ میری بیٹی بہت صابر ہے، وہ آپ کو کسی بات کے لیے تنگ نہیں کرے گی۔ ان کے جانے کے بعد وہ شانسی کو کچن میں لے کر آ گئی تھی۔ اب تم کھانا بنانا سیکھ لو، تھوڑے دن تو رہ گئے، سسرال میں جا کر کہیں میری ناک نہ کٹواؤ۔ امی، مگر وہاں پر بھی اتنے نوکر چاکر ہیں، سبھی کام تو وہ نوکر ہی کرتے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی؟ بیٹا جو بھی ہو، عورت کو کھانا بنانا تو کم از کم آنا چاہیے۔ شوہر کے دل کا راستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ تم اپنے شوہر کے پسند کا کھانا بنا کر اس کے دل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی، ویسے بھی اپنے شوہر کا دل جیت لو گی۔ میں اتنی حسین ہوں، اتنی خوبصورت، کس چیز کی کمی ہے مجھ میں؟ ہاں بیٹا، خوبصورت تم ہو، بس تمہیں عقل کی ہی کمی ہے، اور اللہ کرے کہ تمہارے شوہر کو تمہاری اس کمی کا احساس نہ ہو۔ وہ بری طرح سے منہ پھلا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اب شادی میں صرف چند دن رہ گئے تھے۔ اسے مائیوں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ جو پورے گھر میں چکراتی پھرتی تھی، اب اس کے لیے ایک جگہ پر بیٹھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ دن جیسے چٹکی بجاتی گزر گئے تھے۔ جمیلہ بیگم کی آنکھیں بار بار بھر رہا تھی۔ کل ان کی بیٹی کی بارات تھی، کتنی جلدی یہ دن آ گیا تھا۔ کل کی بات لگتی تھی جیسے ان کی گود میں آئی تھی۔ نرس نے انہیں بیٹی کی مبارکباد دی تھی، اور اب وہی بیٹی ہمیشہ کے لیے پرائی ہونے جا رہی تھی۔ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ انہوں نے روتے ہوئے اپنی بیٹی کو دل سے دعا دی تھی۔ شادی کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ شانزے کے ہاتھوں پر مہندی لگ چکی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، جیسے اس کا سب سے بڑا دیرینہ خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ ہمیشہ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ پڑھائی سے جان چھوٹ جائے اور اپنے شوہر کے سنگ خوشی سے زندگی گزارے، اور اب اس کی ایک خواہش پوری ہونے جا رہی تھی تو کیوں نہ خوش ہوتی؟ مگر میری شادی ہو کس کے ساتھ رہی ہے؟ وہ بار بار سب سے سوال کرتی مگر کوئی بھی اس بات کا جواب نہ دیتا۔ وہ اپنے سسرال میں آ گئی تھی۔ اس کا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا گیا تھا، ایسے کہ اس کا اپنے سسرال والوں سے دل خوش ہو گیا تھا۔ کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنی محبت کرنے والے ہیں، کتنا مان دیا انہوں نے مجھے۔ وہ سبھی کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مگر میرا شوہر، وہ کہاں پر ہے؟ اس نے ابھی تک اپنے شوہر کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اسے پھر اس کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ آدھی رات تھی، وہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جب ہی اس کا شوہر صحن میں غصے سے ٹہلتا ہوا سگریٹ پر سگریٹ پھونکے جا رہا تھا، جب اس کی ماں پاس آئی تھی۔ ارے بیٹا، ابھی تک تم یہیں پر ہو؟ ابھی تک اپنے کمرے میں نہیں گئے؟ انہوں نے آصف سے پوچھا۔ امی، آپ لوگوں نے جو کرنا تھا کر دیا۔ اس نالائق، جذباتی، شرارتی لڑکی کو میرے سر پر لا کر بٹھا دیا۔ میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ارے بیٹا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب تو تمہاری شادی ہو گئی ہے، اور مت بھولو کہ یہ رشتہ
تمہارے ابو نے کتنی محبت سے جوڑا ہے، انہیں تم سے بہت ساری امیدیں ہیں۔ تم اپنے ابو کا دل مت توڑنا۔ اور میرا کیا؟ میرے جذبات سے کیا؟ میری پسند، وہ اتنی لاپرواہ لڑکی ہے، بچپنا اس پر ختم ہے۔ مجھے ایک پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی چاہیے تھی جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی، اور آپ اس کل کی بچی کو میرے سر پر لا کر بٹھا دیا۔ مجھے اسے کوئی رشتہ نہیں رکھنا بیٹا، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے۔ تمہارا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے تو تمہیں اسے بیوی کا درجہ دینا ہی ہوگا، ورنہ تمہارے بابا بہت غصہ کریں گے۔ اب تم جاؤ اپنے کمرے میں، اسے دیکھو گے نا تو تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ وہ بہت پیاری ہے، اس پر بہت روپ آیا ہے، بالکل حوروں جیسی لگ رہی ہے۔ امی، شکل سے کیا ہوتا ہے؟ اگر انسان میں عقل نہ ہو تو آصف نے گہرا سانس لے کر کہا، ارے بیٹا، تم اسے جس ماحول میں ڈالو گے، جیسا بنانا چاہو گے، وہ ویسے ہی بن جائے گی۔ تم اسے پڑھا لینا، تو اسے کہہ دینا کہ مجھے پڑھی لکھی بیوی چاہیے، اور دیکھنا وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گی۔ مگر کچھ نہیں، جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ ہاتھوں کی مہندی کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی اچھی لگی نا مہندی میرے ہاتھوں میں، ایسے لگتا ہے جیسے میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں جس کی مہندی کا رنگ بہت اچھا آتا ہے اس کا شوہر اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا تھا۔ نگاہ شرم سے جھکی تھی، ساری تیزی جیسے ہوا ہو گئی تھی۔ تبھی وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ آپ اپنا گھونگھٹ خود اٹھائیں گے یا میں اٹھاؤں؟ اس کی بات پر وہ زیر لب مسکرائی تھی۔ یہ آواز کوئی سنی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں ایک پل کو جیسے ایسا محسوس ہوا تھا، مگر وہ پھر ہمیشہ کی طرح بھول گئی۔ جب تک آپ مجھے ہیرے کی انگوٹھی نہیں دیں گے تب تک آپ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے آپ کا چہرہ دیکھنے کی کوئی خواہش ہے بھی نہیں۔ آپ کو اپنی منہ دکھائی چاہیے، یہ لیں آپ کی منہ دکھائی۔ شانزے نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا، اس کے ہاتھ میں کاغذات آگے تھے۔ ارے یہ کیا؟ یہ تو ایڈمیشن فارم ہے۔ اس نے حیرت سے خود ہی گھونگھٹ الٹا تھا، اور جب سامنے اس کی نظر پڑی تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کے سامنے تو سر آصف تھے۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ سر، میری آپ کے ساتھ شادی ہوئی ہے اور اس فیصلے میں یہاں پر آیا ہوں۔ کیا میری شادی آپ کے ساتھ ہوئی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سر آصف، جو اب اس کا شوہر تھا، اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ، بیزاری اور ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ میرشان سے خوش فہمی سے باہر نکل آئیں، یہ کوئی ڈرامہ نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ میں آپ کا شوہر ہوں۔ میرے ابا نے میرے کہنے کے باوجود آپ کے والد سے اپنا وعدہ پورا کیا۔ مجھے آپ کا چہرہ دیکھنے کی کوئی خوشی نہیں تھی، اسی لیے میں آپ کو یہ ایڈمیشن فارم دے کر جا رہا ہوں، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کس کی بیوی بنی ہیں اور آپ کی زندگی کا نیا مقصد کیا ہے۔ وہ ٹھوکر مار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مطلب آپ مجھے ابھی سے پڑھنے کو کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی رخصتی کی رات؟ شانزی کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ مجھے ایک سمجھدار، تعلیم یافتہ اور سلجھی ہوئی بیوی چاہیے تھی، ایک ایسی عورت جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے، نہ کہ ایک لاپرواہ، جذباتی اور شرارتی لڑکی جو بچوں کی طرح گلیوں میں گرگٹے لگاتی۔ پھر آصف کی آواز میں شدید کاٹ تھی۔ آپ فیل ہو چکی ہیں اور مجھے معلوم تھا کہ آپ کا رزلٹ یہی ہوگا۔ میں نے آپ کے لیے دوبارہ سیکنڈ ایئر میں داخلے کا انتظام کر لیا ہے۔ یہ فارم پر کریں اور کل صبح سے آپ کی پڑھائی شروع، اور اگر میں یہ نہ کروں تو؟ شانزے نے ضبط کی آخری حد پر پہنچ کر پوچھا۔ آصف ایک پل کو رکا۔ تو آپ اس کمرے میں رہیں گی، بس آپ میری بیوی ہیں، مگر ہماری شادی تب تک ایک معاہدہ رہے گی جب تک آپ وہ نہیں بن جاتی جو میں چاہتا ہوں۔ آپ اس گھر کی عزت ہے، اپنی لاپرواہی سے اس پر کوئی حرف نہ آنے دیں اور مجھ سے کوئی امید نہ رکھیں۔ فی الحال تو بالکل بھی نہیں۔ آصف نے یہ کہہ کر دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ شانزے فرش پر بیٹھ گئی۔ گھونگھٹ، مہندی، سرخی، سب دھواں ہو گیا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش پوری ہوئی تھی، مگر یہ کیا انجام تھا؟ یہ وہی آصف تھا جو اسے کلاس میں ہمیشہ شرمندہ کرتا تھا، اور اب وہ اس کا شوہر تھا۔ وہ بری طرح روئی۔ ساری رات جاگ کر اس نے سوچا، کیا وہ ہمیشہ کے لیے ایسے ہی رہے گی؟ کیا یہ اس کی قسمت ہے؟ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ اس کے ذہن میں ایک فیصلہ بجلی کی طرح چمکا۔
اگر اس کے شوہر کو ایک پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی بیوی چاہیے تو وہ کیوں نہ بنے؟ یہ تو اس کی بھی خواہش تھی کہ وہ حویلی کے تانوں سے آزاد، اور اب اسے ایک مقصد مل گیا تھا۔ صبح جب آصف اس کا داخلہ فارم لینے آیا تو شانزے تیار بیٹھی تھی۔ سرخ جوڑے کی جگہ اس نے سادہ شلوار قمیض پہنی تھی، بال باندھے ہوئے تھے اور چہرے پر سنجیدگی تھی۔ فارم تیار ہے؟ آصف نے بارش انداز میں پوچھا۔ جی میں تیار ہوں، شانزے نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں وہ سب کچھ کروں گی جو آپ چاہتے ہیں۔ مجھے ایک موقع دے، میں محنت کروں گی، مگر میری آپ سے بھی ایک درخواست ہے۔ آصف حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ جس شانزے کو جانتا تھا وہ ایسے نہیں بولتی تھی۔ بولیے۔ کالج میں آپ میرے ٹیچر تھے، اب آپ میرے شوہر ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر اب آپ نے یہ بوجھ اٹھا لیا تو پلیز میرے ساتھ ٹیچر جیسا نہیں، شوہر جیسا سلوک کریں، میری رہنمائی کریں، میری حوصلہ افزائی کریں، میرے استاد نہیں میرے ہم سفر بنے، تاکہ میں آپ کی توقعات پر پورا اتر سکوں۔ شانزے نے اپنی ساری ہمت مجتمع کر کے کہا۔ آصف کی آنکھوں میں پہلی بار حیرت کی جگہ گہری سوچ ابھری۔ اس کی بیوی لاپرواہ صحیح مگر نالائق نہیں تھی، اس میں ایک خاص قسم کا عزم تھا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا، آصف نے مختصر جواب دیا اور فارم لے کر چلا گیا۔ پہلے چند ہفتے بہت مشکل تھے۔ آصف صبح کالج جاتا اور شام کو واپس آ کر شانزے کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھ کر پڑھتا، مگر وہ دونوں میاں بیوی کی بجائے وہ طالب علم اور ایک سخت استاد لگتے تھے۔ شانزے کا پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا تھا، اس کی شرارتی طبیعت اکثر غلبہ پا جاتی۔ ایک رات آصف نے اسے پڑھاتے ہوئے دیکھا کہ اس کی توجہ بار بار کھڑکی سے باہر جا رہی ہے۔ وہ اپنا ہاتھ شانزے کی کتاب پر رکھ کر رک گیا۔ شانزے، میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ کامیابی صرف محنت سے ملتی ہے۔ آپ آدھا دھیان کتاب پر اور آدھا باہر رکھ کر کیسے کامیاب ہوں گی؟ سوری سر، میرا مطلب تھا سوری آصف، شانزے نے فوراً تو سیکھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے اس میں کیا دلچسپی لینی چاہیے، مجھے یاد ہی نہیں ہوتا، یہ سب سر درد ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں دوبارہ فیل نہ ہو جاؤں اور آپ کا مذاق بنے۔ آصف نے پہلی بار غصہ نہیں کیا، بلکہ گہرا سانس لیا اور اپنی اینک اتاری۔ دیکھیں، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اور میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر آپ فیل ہوئی تو میری محنت ضائع ہوگی اور مجھے یہ بالکل پسند نہیں۔ اس نے شانزے کی طرف نرمی سے دیکھا۔ آپ کو سائنس پسند نہیں ہے، یہ سبجیکٹس آپ نے شوق سے نہیں لیے تھے۔ میرا شوق تو بس گھومنا پھرنا تھا، کالج جانا تھا، نئے کپڑے پہننا تھا۔ پڑھائی تو میں نے اس لیے لی تھی کہ بس جیسے تیسے میٹرک ہو جائے۔ سب کہتے تھے لڑکی کو اتنا ہی پڑھنا چاہیے کہ وہ اپنا نام لکھ سکے، اور بس آصف نے پوچھا، لیکن آپ کے پاس صلاحیت ہے؟ شانزے، آپ بہت ذہین ہے۔ میں نے آپ کو ہمیشہ یہ شرارتیں کرنے پر ڈانٹا کیونکہ میں آپ کی ذہانت کا ضیاع دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ کو کتابوں میں مزہ نہیں آتا تو میں آپ کو عملی طور پر پڑھاؤں گا۔ اس دن سے سب بدل گیا۔ آصف نے اسے صرف کتابی کیڑا بنانے کے بجائے اسے دنیا سے جوڑنا شروع کیا۔ وہ اسے شہر کی لائبریری لے جاتا، کالج کے بعد اسے یونیورسٹی کیمپس کا دورہ کرواتا، جہاں صرف لڑکیوں کے لیے تعلیم کا انتظام تھا۔ اس نے شانزے کی لاپرواہی پر غصہ کرنا کم کر دیا، اسے شرارتوں کو مثبت کاموں میں استعمال کرنے کا راستہ دکھایا۔ تم کلاس کی شرارتوں کے بجائے یہ دیکھو کہ تمہاری شرارت میں اتنی ہمت تھی کہ تم سب کے سامنے اپنا موقف بیان کر سکتی تھی۔ یہی ہمت اور اعتماد آپ کو دنیا میں چاہیے۔ اب یہی اعتماد پڑھائی میں لاؤ۔ آہستہ آہستہ شانزے کے اندر پڑھائی کا ایک نیا شوق بیدار ہوا۔ اسے فزکس اور کیمسٹری کے وہ اصول مزے دینے لگے جو آصف اسے آسان اور عملی مثالوں سے سمجھاتا۔ اس نے یہ سب صرف آصف کے لیے نہیں بلکہ خود اپنے لیے کرنا شروع کر دیا۔ ان کی ازدواجی زندگی میں بھی آہستہ آہستہ تبدیلی آئی۔ جب شانزے اپنی پڑھائی سے تھک جاتی تو آصف خود اسے چائے بنا کر دیتا۔ وہ پڑھائی کے بعد اس سے باہر شام کی سیر کے لیے لے کر جاتا۔ ایک بار جب شانزے نے غلطی سے اسے ٹیچر کہہ دیا تو آصف مسکرا دیا۔ اب آپ میری بیوی ہیں اور مجھ سے اچھی طرح پاس ہو چکی ہیں، میرے سامنے آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پیار سے شانزے کا سر تھپتھپایا۔ ایک دن شانزے نے سچائی بتانے کی ہمت کی۔ سعد والے واقعے کے بارے میں آصف نے یہ سنا تو غصے سے اس کا رنگ متغیر ہو گیا، مگر شانزے کا چہرہ دیکھ کر اس نے خود کو قابو کیا۔
میں تمہارے والد سے بات کروں گا، اس گھر میں ایسی کوئی حرکت برداشت نہیں کی جائے گی، اور اگر تمہیں ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو سعد کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے بالکل ٹھیک کیا کہ اپنی عزت کا دفاع کیا، مجھے تم پر فخر ہے۔ اس رات آصف نے شانزے کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ اسے پہلی بار اسے بیوی کا درجہ دیا، وقت پر لگا کر اٹھتا گیا۔ شانزے نے دن رات محنت کی۔ 1 سال بعد اس نے سیکنڈ ایئر کے پیپرز دیے۔ اس بار اس کی دادی نے منتیں نہیں مانگی تھی، نہ ہی اس نے خود کوئی دعائیں کی تھی۔ اس بار اس کے دل میں اعتماد تھا۔ رزلٹ والے دن جب سب اس کا مذاق اڑانے کو تیار تھے، آصف نے خود رزلٹ دیکھا۔ شانزے نے نہ صرف شاندار نمبروں سے سیکنڈ ایئر پاس کیا تھا، بلکہ وہ کالج میں پہلی 3 پوزیشنز میں شامل تھے۔ آصف کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ فوری طور پر حویلی آیا جہاں سب بیٹھے تھے۔ سب سن لے، شانزے نے نہ صرف بہت اچھے نمبروں سے سیکنڈ ایئر پاس کیا، بلکہ اسے شہر کی سب سے بڑی وومینز یونیورسٹی میں میڈیکل کی فیلڈ میں میرٹ پر داخلہ مل گیا ہے۔ حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ جمیلہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، جو ان کے شوہر کے خواب پورے ہونے کا ثبوت تھے۔ سب سے زیادہ حیرت زدہ تائی تھی ان کی پڑھی لکھی بہو نے، جو نہ کر سکا وہ ان کی لاڈلی نے کر دکھایا تھا۔ اپنی ماں کے طعنوں کو کامیابی میں بدل دیا تھا۔ شانزے دوڑ کر آئی، امی ابو میں نے کر دکھایا۔ تائی نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ ہاں میری بیٹی، ہمیں تم پر فخر ہے، تم نے تو کمال کر دیا۔ آصف نے سب کو مخاطب کر کے کہا، میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ میری بیوی نالائق ہے، مگر اس کی محنت نے ثابت کر دیا کہ کامیابی صرف محنت کی پہلی سیڑھی ہے، دعا تو اس کامیابی کو مکمل کرتی ہے۔ شانزے نے مڑ کر آصف کو دیکھا۔ آج وہ اس کے سامنے صرف شوہر نہیں تھا، بلکہ اس کا ہمدرد، رہنما اور سب سے بڑا حامی تھا۔ کچھ دن بعد آصف شانزے کو ایک بہت بڑے کپڑے کی دکان پر لے گیا۔ شانزے، اب آپ میری بیوی اور ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے۔ آپ کا طرز زندگی بدل چکا ہے۔ آپ کو اپنی نئی زندگی کے لیے نئے کپڑے، نیا انداز چاہیے۔ اس نے ایک چھوٹی سی ڈبیا شانزے کی طرف بڑھائی، اور یہ آپ کے لیے آپ کی منہ دکھائی جو آپ نے مجھ سے مانگی تھی۔ شانزے نے ڈبیا کھولی تو اس میں خوبصورت انگوٹھی تھی، مگر اس نے انگوٹھی کے بجائے آصف کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ مجھے انگوٹھی نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے آپ کا اعتماد چاہیے۔ آصف نے مسکرا کر اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ وہ آپ نے میری محنت کے ساتھ جیت لیا ہے۔ اب جاؤ اور اپنی یونیورسٹی کی زندگی کا لطف اٹھاؤ، اور ہاں، اب کوئی شرارت نہیں، یا کم از کم ایسی شرارت جو تمہیں دنیا میں آگے بڑھنے میں مدد دے۔ شانزے نے ہنس کر جواب دیا، سر میں آپ کی پسندیدہ اسٹوڈنٹ تھی، اور میں آپ کی پسندیدہ بیوی بن کر دکھاؤں گی۔ یہ ان کا رشتہ ایک بندھن مجبوری سے شروع ہو کر محنت اور اعتماد کی بنیاد پر ایک خوشگوار بندھن میں بدل گیا۔ شانزی اب ایک کامیاب طالبہ تھی، اور آصف کو وہ پڑھی لکھی، سمجھدار اور سلجھی ہوئی بیوی مل چکی تھی، جو اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی اپنے وجود کا بھرپور احساس بھی دلاتی تھی۔ اب وہ حویلی کی معصوم شرارتی نہیں، بلکہ ایک سمجھدار، پر اعتماد اور کامیاب خاتون تھی۔ وہ جتنا اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ تو ڈیئر ناظرین، کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ اچھا لگا تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ۔